رزلٹ والے دن بھی والدین بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا یہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ جی تقدیر کو بدل سکتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ نے محنت نہیں کی، پرچہ خالی دیا ہوا ہے، پھر کچھ نہیں ہونا. یہ ذہن میں رکھے گا. صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آخری حدیث پتہ کیا ہے؟ مسلم شریف میں تقدیر کے چیپٹر میں آلموسٹ 61 حدیثیں ہیں. اس میں آخری حدیث امام مسلم لے کے آئے، اور بڑی یعنی آپ سمجھ لیں امام مسلم کی سمجھداری ہے کہ انہوں نے یہ حدیث آخر میں جا کے لکھی ہے تاکہ کوئی اور حدیث تو اوور لک ہو سکتی ہے، آخری حدیث دماغ میں چپک جائے. اور وہ حدیث ہے، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، اور پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی. اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو کہیں نہیں کہا کہ صرف دعاؤں پہ آپ نے چلنا ہے. دعاؤں پہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کی بدری زندگی تو ساری جنگوں سے عبارت ہے، محنت سے عبارت ہے. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. ایسے لوگوں کو حصہ ملے گا ان کے ان اعمال کا جو انہوں نے کمائے ہوں گے. یعنی اعمال پھر بھی کرنے پڑیں گے، خالی دعا سے کام نہیں چلے گا. یہ دیکھ لیں، ساتھ ساتھ کلیئر کیا، خالی دعا میں نہیں کام چلنا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. جو انہوں نے کمایا ہے، جو اعمال کیے ہیں، ان کا حصہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. واللہ سریع الحساب. اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہ ہمیں سکھا دیا گیا کہ مؤمن نے دعا کن الفاظ میں مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کانٹیکسٹ میں آپ کو 4 حدیثیں، اور چاروں ہی بخاری اور مسلم سے زبردست احادیث ہیں، ایمان تازہ کرنے والی. اور اس میں آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو آیات ہیں اور یہ جو احادیث بخاری اور مسلم کی، یہ بھی جبریہ کا رد کرتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا وہی ہونا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے رد میں ہے. بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر یہی معاملہ ہو تو دعا کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. ہم جو اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، فرض نماز کے بعد 18 اذکار کرتے ہیں، صبح شام کے 26-27 اذکار کرتے ہیں، تو یہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، دعا کی قبولیت نہیں ہونی، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، تو پھر دعا کا تو کنسیپٹ سرے سے ہی ختم ہو جائے گا. یعنی اسلام میں الدعاء هو العبادہ جو کہا گیا، جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. اور قرآن پاک میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی، دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں. یہ سارا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر ہم جبریہ کو صحیح مان لیں، جو کہتے ہیں کہ جی جو اللہ نے مقدر کر دیا وہی ہونا ہے، انسان کوشش کوئی نہیں کر سکتا. نہیں، دعا کا کنسیپٹ اسلام میں ہے اور بڑا اسٹرانگ کنسیپٹ ہے. آج اس میں گفتگو کا ٹائم نہیں. مسئلہ نمبر 82 ہے میرا، دعا کی اہمیت کے اوپر، سنت اذکار کے اوپر. اسماء اعظم کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں. جسے شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر 82 دیکھ سکتا ہے. یہاں پر میں 4 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6399، مسلم میں 6840. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، آپ کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے، یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تشہد میں بھی اینڈ پہ اور فرض نماز کے بعد بھی ہم نے اذکار والے کارڈ میں یہ ڈالی ہوئی ہے دعا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بھی ساتھ لگا لیتے تھے. تو یہ احادیث سے ثابت ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اس میں جو مولویوں نے ایڈ کر دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، یہ بالکل فیبریکیشن ہے. قرآن میں بھی دعا یہی ہے، حدیث میں بھی یہی ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی. تو مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے، قبر بھی آخرت میں داخل ہے. یہ بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو آخرت قبر سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ ساری آخرت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، زبردست حدیث دعا کے اعتبار سے، کہ صرف دعا نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ذات کرنے ہیں. بخاری میں 5986، مسلم میں 6524 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراغ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے.
اب اگر یہ تقدیر کے ہی معاملات ہیں تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر رزق مخصوص ہے اور عمر بھی مخصوص ہے، جو چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراخ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب دیکھ لیں حقوق العباد کی کتنی امپورٹنس ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہ اپنی جگہ صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دے گا اور اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا۔ اس میں پھر محدثین نے بڑا کلام کیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رزق میں برکت ڈال دے اور اسی عمر میں اس کے لیے برکت ڈال دے، بڑی چھوٹی سی عمر میں اللہ اسے بہت بڑا کام لے لے۔ جیسے امام نووی کی عمر صرف 45 سال ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ 100 سال کی زندگی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ 800-900 سال پہلے کی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہو کہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا اور اس دعا کی برکت سے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دوں گا۔ یہ اللہ نے رولز بنا دیے ہیں، وہ تو جنرل رول ہے، تقدیر میں نہ بھی لکھا ہو، قرآن میں تو لکھا ہے ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں میں بالکل تمہارے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ کامیاب ہوں گے۔ ون وے ٹریفک نہیں ہے، دودھ پینے والا مجنو نہیں، اللہ کو رسپانس کرنے والا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کی، زبردست حدیث 6835، اور یہ موسٹ امپریسو احادیث میں سے ایک ہے جو میں نے آج تک پڑھی ہے۔ آپ بھی سنیں گے حیران ہو جائیں گے یہ کیسی ڈسکوری ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ پرندے کی طرح کمزور ہو گئے، بالکل ہڈیاں ان کے جسم پہ رہ گئیں، گوشت پوشت تقریباً ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے۔ صحیح مسلم 6835۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو فوراً بھانپ لیا۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یہ جو تیری حالت ہو چکی ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری جو تیری سچویشن ہے، تو اللہ سے کیا خاص چیز ایسی مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے مجھے دنیا ہی میں دے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور یہ تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ کیا تو طاقت رکھتا ہے اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی؟ تیرے میں ہمت ہے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو دعا کرتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے خزانوں میں وہ کمی ہے؟ تو پھر اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل صحت یاب کر دیا، اس کی صحت لوٹ آئی۔ تو یہ بھی دعا کی ایک برکت ہے کہ انسان اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کروا لیتا ہے جب انسان حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ان فنیٹکس صوفیاء کا بھی رد ہے جو بالکل دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں آخرت کمانے کے لیے آپ کو دنیا کو 3 طلاقیں دینی پڑیں گی، تو ان کا بھی رد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگو اور آخرت میں بھی، فنیٹکس نہ بنو۔ زبردست حدیث۔ اچھا، ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2139 کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ اس ٹاپک پہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، لیکن جتنی یہ میں احادیث بتا رہا ہوں یہ دعا کے اس حوالے سے اس کو سپورٹ ضرور کرتی ہے کہ انسان پہ آنے والی تکالیف دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کا ایمان بالخاتمہ، خاتمہ بالخیر فرماتا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جو ہم دعا کرتے ہیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا اور موت دینا تو ایمان پر۔ تو دعا ہم کس لیے مانگتے ہیں؟ اور اس میں بھی آپ دیکھیں صلہ رحمی کرنے سے عمر کا بڑھ جانا اور رزق کا کشادہ ہو جانا، اور پھر اس صحابی کا بیمار کا دعا کی برکت سے ٹھیک ہو جانا، اور الٹی دعا کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وظیفہ تعلیم فرمانے پر ٹھیک ہو جانا۔ یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اور اس سے انسان کے حالات بدلتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الحمدللہ آج 20 جنوری 2019 کو قرآن کلاس نمبر 310 میں انشاءاللہ ہم سورۃ الرحمن کا ترجمہ اور تفسیر کور کریں گے. سورۃ الرحمن قرآن حکیم کی خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی عربک لنگوسٹک ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ دیکھیں گے اس کے اوپر سٹارٹ میں لکھا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، حالانکہ جو اس کا اسلوب ہے وہ ٹوٹلی مکی صورتوں والا ہے، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے اعتبار سے. اس پوری صورت میں عقیدہ رسالت کہیں پہ ڈسکس نہیں ہوا. تو یہ مکی صورتوں کا اسلوب ہے کہ اس کے اندر عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ڈسکس ہوتا ہے اور عقیدہ رسالت بھی ہوتا ہے، لیکن مرکزی ٹاپک آخرت اور توحید ہوتی ہے. اس پوری صورت کا جو مزاج ہے وہ مکی ہے، لہذا جب بھی اس کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں تو اس میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ یہ جو قرآن حکیم میں صورتوں کی ڈویژن ہوئی ہے نا کہ یہ مدنی ہے یہ مکی ہے، 90% صورتوں میں تو ہمیں کنفرم ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں یہ مدنی ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے اوپر اختلاف رائے پایا جاتا ہے. مصحف کے اندر جو یہ لکھا ہوتا ہے نا یہ صورت مدنی ہے، تو یہ یعنی جب اس کی کتابت کروائی گئی تھی اس وقت جو یعنی ایمفسائز کیا گیا اس حوالے سے تو وہ لکھ دیا گیا، یعنی نبی علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں لکھوایا ہوا کہ یہ مدنی صورت ہے یہ مکی صورت ہے. ایون یہ جو ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ صورت مدنی ہے اور اس صورت کا نمبر 55 ہے، آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے 55 نمبر صورت ہے مصحف کی ترتیب میں، اور ترتیب نزولی میں اس کا 97 نمبر ہے، اور ساتھ لکھا ہے آیات 78 ہیں اور 3 رکوع ہیں. اب یہ آیات 78 ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی مارکنگ تو کروائی تھی کہ یہاں پہ پہلی آیت ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے، یہ چوتھی ہے، صرف مارکنگ کی حد تک، اس کی گنتی نہیں کروائی ہوئی تھی. یعنی اگر آج ہم کسی صحابی یا تابعی وہ زندہ ہو جائے اور ہم اس سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 کون سی ہے تو وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس زمانے میں نمبرنگ نہیں تھی. صورتوں کی ڈویژن تھی، آیات کی ڈویژن بھی تھی، یعنی سورۃ الملک اس وقت بھی 30 آیات ہی تھی، لیکن یہ چیز ڈیفائن کرنا کہ اس کی 10ویں آیت کون سی ہے 9ویں کون سی ہے، اس طرح نمبرنگ نہیں ہوئی بھی تھی. ایون احادیث کی کتابوں کی نمبرنگ بھی نہیں تھی. جب امام بخاری امام مسلم نے احادیث لکھی ہیں تو وہ کنٹینیوس تھیں. یہ تو بعد میں آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے اس کو سٹینڈرائز کر کے اس کو یعنی ایک انٹرنیشنل نمبرنگ اس کی جاری کر دی گئی ہے تاکہ آسانی ہو جائے. تو یہ انفارمیشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے بعض اوقات یعنی لوگوں کو ایمبیگوٹی ہو جاتی ہے، مبہم ہو جاتا ہے معاملہ کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے. تو یہ صورت مکی صورت ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے. اور قرآن حکیم میں چند یعنی جو عربک لنگوسٹک کا شاہکار صورتیں ہیں نا ان میں سے ایک یہ ہے جو ایک ملکوتی غنا، ایک ڈیوائن میوزک قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. یعنی یہ شاعری تو نہیں ہے، لیکن آج کے جدید دور میں جس طرح آزاد نظم کا سٹائل ہے نا کہ جس میں ردیف اور قافیے برابر نہیں ہوتے، لیکن ایک
صوتی آہنگ پایا جاتا ہے وہ اس صورت کے اندر آپ کو نظر آئے گا. ویسے تو پورے قرآن میں ہی نظر آئے گا لیکن بعض صورتوں میں بہت ڈومیننٹ ہوتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اب یہ ایک خاص یعنی ملکوتی غنا اس کے اندر ڈیوائن میوزک موجود ہے. اور اسی وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حضرات جو ہے وہ طرز بھی لگا لیتے ہیں. اگر قرآن حکیم میں یہ اس طرح کا وزن موجود نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی تلاوت طرز کی فارم میں نہ ہو سکتی. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھنا یعنی یہ پسندیدہ چیز ہے. اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے جب وقت کا پیغمبر ترنم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طرز لگا کے قرآن پڑھا کرتے تھے. تو یہ طرز لگا کے پڑھنا یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کنڈیم کیا گیا ہو بلکہ سنت ہے. اس صورت کے اندر میرے بھائیوں ایک آیت ایسی ہے جو 31 ٹائمز 31 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور یہ واحد صورت ہے جس کے اندر اتنا ایمفسائز کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کا کلائمیکس ہیں وہ دو مخلوقات ہیں, جن اور انسان. ویسے تو قرآن حکیم کا عمومی اسلوب جو ہے وہ صرف انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے. چند ایک مقامات کے اوپر جنوں کا ذکر آیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورۃ الذاریات میں آیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. لیکن اس صورت میں 31 دفعہ یہ ٹروتھ ریویل ہوگا کہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو, قدرت کی نشانیوں کو گنوائے گا اور اس کے بعد پھر یہ آیت ریپیٹ ہوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے دو بڑے گروہ ہو, اللہ تعالیٰ کے دو پیدا کیے ہوئے بھاری گروہ ہو یعنی جنوں کا گروہ اور انسانوں کا گروہ, تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. عموماً لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ترجمہ غلط ہے. نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے, یہاں پہ آلا کا ذکر ہے. آلا عربی میں کہتے ہیں قدرت کی بڑی نشانیوں کو. وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا مقام دوزخ بھی ہو سکتا ہے. وہ فزیکل فینومینا آف نیچر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں یہاں پہ دوزخ کی جب آیات آئیں گی نا اس کے بعد بھی آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو آگے ترجمہ کرے گا کہ دوزخ کوئی نعمت ہے. دوزخ تو اللہ کا عذاب ہے, نعمت تو جنت ہے. اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ کیا ہے تفہیم القرآن کے اندر, انہوں نے جتنی دفعہ یہ آیات ریپیٹ ہوئی ہیں ہر دفعہ ڈیفرنٹ ترجمہ کیا ڈپینڈنگ اپون دا آیات. جو جس سرکمسٹانسز میں وہ آیات ہیں اس کے اعتبار سے ترجمہ کیا. اگر وہ نعمت پہ مبنی ہے تو نعمت ترجمہ کیا, اگر قدرت کی نشانی پہ مبنی ہے تو قدرت کی نشانی والا ترجمہ کیا. اور یعنی بڑا آپٹیمل ترجمہ انہوں نے اس حوالے سے کیا. قرآن حکیم میں اور صورتیں بھی ہیں جن میں ایک آیت ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. جیسے ہم نے اس سے پچھلی جو سورۃ القمر پڑھی تھی اس میں 4 دفعہ آیا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کے علاوہ بھی اور کئی ایک قرآن پاک میں صورتیں ہیں جن میں آیات ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں. سورہ شعراء کے اندر ایک آیت 8 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. لیکن اتنی دفعہ کوئی اور آیت ریپیٹ نہیں ہوئی قرآن حکیم کے اندر کہ 31 دفعہ ایک آیت ریپیٹ ہوئی ہے اور ٹوٹل آیات اس سورت کی 78 ہے اور اس میں سے 31 یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ تقریباً کوئی 45% آیات صرف ایک ہی آیت ہے جو بار بار ریپیٹ کی گئی ہے. اور قرآن حکیم میں تو جو مضمون امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کم از کم 2 دفعہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے. جیسے یہ جو آیت ہے سورہ نساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, آیت نمبر 48 اور 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی 2 دفعہ آیت آئی ہے. لیکن یہ آیت چونکہ قرآن حکیم کا پرائمری مقصد انسانیت کی اور جنات کی ہدایت ہے, اور جو پیغمبر اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف مبعوث کرتا ہے وہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں, تعلیمات کامن ہوتی ہیں. ہاں باقی کوئی شرعی معاملات ان کے لیے ڈیفرنٹ ہے, جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ جنات حاضر ہوئے, انہوں نے کہا آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ یہ گوبر وغیرہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر یعنی وہ پیشاب کرنے سے وہ گریز کریں. اللہ تعالیٰ نے گوبر میں ہڈی میں ہماری غذا رکھی ہوئی ہے, اب ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ غذا نہیں ہے, تو وہ احکامات ان کے ڈیفرنٹ ہیں.
ادروائز جہاں تک شریعت کو رسپانس کرنے کا معاملہ ہے، یعنی نمازوں کا اور حج کرنے کا، باقی جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب اسی طریقے سے ہیں، جنات کے اندر بھی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو یعنی ایڈریس کیا ہے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، کوشش یہی ہے کہ اسے ایک درس کے اندر مکمل کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اور مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے اس نام سے چڑھتے تھے، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ چاہے اللہ کہہ